اگر ہم کوئی بزنس، تجارت وہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، شش و پن میں مبتلا ہیں کہ میں کون سا کاروبار شروع کروں، لیکن استخارہ کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کاروبار کو شروع کرنا ہے وہ کاروبار شرعی طور پر جائز ہو، پہلے علماء سے اس کے بارے میں پوچھا ہو۔ لیکن ہمارے سامنے دو آپشن ہیں، یہ کروں یا یہ کروں، یا ایک ہی کاروبار ہے لیکن دل کے اندر شک و شبہ ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے اس بارے میں، یا اپنے بیٹے بیٹی کا نکاح کرنا ہے، بہت بڑا قدم اٹھانا ہے، اس بارے میں ہم اپنے اللہ سے رہنمائی لیں، اور اس رہنمائی کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استخارے کی دعا میں صحابہ کرام کو سکھایا۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا جب بھی تمہیں حاجت پیش آئے اور کوئی ضرورت ہو، کوئی کام کرنا چاہو تو اپنے اللہ سے مشورہ کر لو۔ کرنا کیسے؟ اچھی طریقے سے وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھ کر یہ رات سوتے وقت اگر کر سکو تو سب سے بہتر ہے۔ باوضو طریقے سے، سنت طریقے سے اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ، 1 دن، 2 دن، 3 دن، حتیٰ کہ 7 دن تک۔ اگر ایک دن آپ نے عمل کیا، دل میں اطمینان آ گیا کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے، یہ رشتہ ٹھیک ہے، پہلے سے اپنے دل میں طے نہ کیا ہوا ہو، وگرنہ استخارے کا کیا مطلب؟ ہم خود ڈٹے ہوئے نہ ہوں، وگرنہ استخارے کا کیا مطلب؟ عموماً لوگ کرتے ایسے ہی ہیں، ہم 50-50 ہوں، کروں نہ کروں، بہتر ہے یا بہتر نہیں۔ تو پھر پہلے دن آپ نے یہ عمل کیا، اگر دل میں اطمینان آ گیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو کر گزریں، وہ اطمینان ہمارے دل میں اللہ کی ذات نے ہی ڈالا ہے۔ پہلے دن نہ ہو، 3 دن کر لیں، 3 دن میں کوئی رائے طے نہ ہو تو پھر 7 دن تک استخارہ کا یہ عمل کیا جائے، 7ویں دن جو دل میں آئے وہ کر گزرا جائے، وہ اللہ کی طرف سے ہی رہنمائی ہوگی۔ لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں جی خواب آئے، خواب میں کوئی چیز دکھائی جائے، کوئی رنگ دیکھیں، یہ خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، دل کا اطمینان ہی کافی ہے۔ آئیے استخارے کی اس عظیم دعا اور تفصیلی دعا کو اچھی طرح سمجھیں، اس میں ہم اپنے اللہ سے کیا باتیں کریں گے، اور پھر اسے ٹائم نکال کر یاد بھی کریں، کیونکہ ہمیں ضرورت اس کی بار بار پڑھنی ہے۔ بڑی آسان ہے، دیکھیے، اللہم، اے اللہ، انی، 2 لفظ ہیں، ایک ہے ان، بے شک، یا میں، بے شک میں، استخیرک، استخار یستخیر، یہ باب استفعال سے فعل مضارع ہے اور اس میں متکلم استخیر، خیر سے ہے نا، خیر، خیر کا معنی ہوتا ہے بھلائی، اور یہ جو شروع میں سین آتا ہے یہ طلب کے لیے اور مانگنے کے لیے آتا ہے، باب استفعال ہے یہ۔ میں خیر مانگتا ہوں، میں بھلائی مانگتا ہوں کا آپ سے، اے اللہ میں آپ سے بھلائی مانگتا ہوں۔ کس طرح؟ بعلمک، تیرے علم کے ذریعے، یعنی آپ کے علم کے ذریعے میں آپ سے بھلائی مانگتا ہوں، کیونکہ میں بالکل کمزور ہوں، جاہل ہوں، آپ کا علم کامل ہے۔ اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں، بعلمک، تیرے علم کے ذریعے۔ نمبر 2، وَأَسْتَقْدِرُكَ، واو کا معنی اور، استقدر، دیکھیں یہ بھی باب استفعال ہے، سین کا معنی طلب کرنا، تقدیر یہ قدرت سے ہے، قدرت سے ہے، اور میں قوت چاہتا ہوں، سین چاہنا، طلب کرنا، مانگنا، اور میں قوت چاہتا ہوں کا تجھ سے، بے قدرتی کا، تیری قوت، قدرت کے ذریعے، تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے قوت چاہتا ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے قوت بھی عطا فرما۔ تیسرا اللہ سے مطالبہ، وَأَسْأَلُكَ، سأل یسأل، اس کا معنی بھی مانگنا ہے،
اور میں سوال کرتا ہوں، فعل مضارع میں متکلم ہے کا آپ سے، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں من فضلک العظیم، آپ کے بڑے فضل کا، فضل کا آپ کے، العظیم بڑے، اور میں آپ سے آپ کے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ فضل جسے اللہ کا مل گیا اسے ستے ہی خیراں، بہت فائدہ ہے۔ آگے یہ دعائیں میں نے آپ سے کیوں مانگی؟ کہ میں نے آپ سے بلائی مانگی آپ کے علم کے ذریعے، میں نے آپ سے قوت مانگی آپ کی قدرت کے ذریعے، میں نے آپ سے آپ کے عظیم فضل کو مانگا، کیوں؟ آگے وجہ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، پس بے شک آپ قدرت والے ہیں، یعنی جب آپ سے مانگ رہا ہوں تو آپ دینے پہ قادر ہیں، بے شک آپ ہی قادر ہیں۔ وَلَا أَقْدِرُ، اور میں عاجز ہوں، میں قدرت نہیں رکھتا، میں عاجز ہوں، آپ قدرت والے ہیں۔ پھر میں نے آپ کے علم کے ذریعے بھلائی کیوں مانگی؟ وَتَعْلَمُ، اور آپ جانتے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ، اور میں نہیں جانتا، یعنی علم آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں۔ آپ کا علم کتنا کامل ہے؟ انت علام الغیوب، انت آپ، علام ایک ہے عالم، عالم کا معنی بھی جاننا، اس سے اس میں مبالغہ، علام بہت زیادہ جاننے والے، بے شک آپ غیبوں کے جاننے والے ہیں، غیوب غیب کی جمع ہے، آپ غیبوں کے جاننے والے ہیں۔ تو غیب میں، اس کام میں، اس عمل میں میرے لیے بہتری ہے تو میرے مقدر میں فرما، بہتری نہیں تو میرے ذہن کو اس سے پھیر دے۔ اب آگے اللہ سے بندہ یہی مانگتا ہے، اللہم، اے اللہ، ان، اگر، کنت تعلم، اگر آپ کے علم میں ہے، اگر آپ جانتے ہیں، کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، کیا جانتے ہیں؟ ان ہذا، ان کہ، ہذا الامر، یہ کام، یہ جو لفظ ہے نا ہذا الامر، جب ہم نے اس پہ پہنچنا ہے تو جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، دیکھیں لوگ لوگوں سے استخارہ کرواتے ہیں، بہتر طریقہ ہے کہ انسان خود استخارہ کرے، کیونکہ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے، جس درجے کا اس نے استخارہ کرنا ہے دوسرا اس درجے کا استخارہ نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ حاضل امر پہ پہنچے نا کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام، تو اس وقت جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں یا تو اس کی جگہ پر اس کام کو ذکر کر دیں۔ نکاح ہے تو آپ کے ان کنت تعلم ان هذا النکاح، تجارت ہے ان هذه التجارہ یا هذا البیع، آپ نہیں بھی تذکرہ کرنا چاہتے تو یہی لفظ بول لیں، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے اپنے اس کام کو ذہن میں رکھیں جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، ان کنت تعلم، اگر آپ جانتے ہیں، ان هذا الامر، کہ یہ کام، خیر، بہتر ہے، لی، میرے لیے، فی دینی، میرے دین میں، ومعاشی، اور میری معیشت میں، وعاقبت امری، اور میرے کام کے انجام میں، یعنی فی دینی، میرے دین کے اعتبار سے، ومعاشی، روزگار اور دنیا کے اعتبار سے، وعاقبت امری، اور میرے کام کے انجام میں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام بہتر ہے، خیرن، یہ کام بہتر ہے میرے دین، دنیا اور انجام کے اعتبار سے، فَقْدُرْهُ لِي، قدر یقدر کا معنی ہے قدرت دینا، قابو دینا، پس آپ قدرت دے دیں، اس قابو دے دیں، ہو، اس کام کو، پس آپ قابو میں کر دیں اس کام کو، لی، میرے، یعنی اس کام کا کرنا میرے قابو میں کر دیں، صرف قابو میں نہیں، وَيَسِّرُهُ، یسر یسر کا معنی آسان بنانا، اس سے یہ امر ہے، یسر باب تفعیل، اور آپ اسے آسان کر دیں، لی، میرے لیے، اگر یہ کام میرے دین و دنیا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے
اس پر مجھے قابو دے دیں اور اسے میرے لیے آسان کر دیں۔ اب جب آسان ہو گیا، میں نے کرنا تو ہے، تو پھر بارک لی فیہ، بارک، بارکا یبارک، اس کا معنی ہے برکت دینا، برکت ڈالنا۔ پھر آپ برکت ڈال دیں لی، میرے لیے، فیہ، اس کام میں۔ یعنی اب اس جملے پہ غور کیجئے گا، بندہ اللہ تعالیٰ سے کس انداز، پہلے اللہ تعالیٰ کی کبریائی حمد و ثنا بیان کی اور یہی طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ پھر کہا یا اللہ اگر آپ جانتے ہیں نا کہ یہ کام میرے لیے دین، دنیا اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے، تو اس کام کو میرے قابو میں کر دے اور اس کام کا کرنا میرے لیے آسان کر دے، پھر اس کام میں مجھے برکت دے دے۔ تین دعائیں، اسے قابو میں کر دے کہ میرے لیے کرنا بہتر کر سکوں میں، اور کرنا بھی آسان بنا دے کہ مشکل طریقے سے نہ کروں، پھر اس میں برکت بھی ڈال دے۔ دوسری دعا وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اگر آپ جانتے ہیں أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، کہ یہ کام شَرٌّ لِّي، میرے لیے برا ہے۔ شر خیر کا معنی بہتر، شر کا معنی بہتر نہیں، برا ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر نہیں، کس میں؟ فی دینی، میرے دین میں۔ اندازہ کریں دین مقدم ہے، دنیا کو بعد میں ذکر کیا، انجام کو بعد میں ذکر کیا، پہلے دین، کہ اس کام کے کرنے سے میرا دین نہ جاتا رہے۔ بس اوقات انسان کسی کام میں مبتلا ہوتا ہے، نماز سے گیا، دین سے گیا، روزے سے گیا، نہیں، سب سے پہلے دین مقدم ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر نہیں، میرے دین میں، ومعاشی، میرے روزگار میں، میری دنیا میں، وعاقبت امری، اور میرے کام کے انجام میں، وہی تین چیزیں۔ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ میری دین و دنیا اور انجام میں بہتر نہیں، فصرفہ، صرف یصرف، اس کا معنی ہے پھیرنا، تو پھر یہ فا کا معنی پھر بھی کر لیں، پس چنانچہ لہذا، اس صرف امر ہے، آپ پھیر دیں، ہو اس کام کو، عنی، دو لفظ ہے، ایک عن دوسرا یا، اس کام کو پھیر دیں مجھ سے، وصرفنی، اور پھیر دیں نی مجھے، عنہ، اس سے۔ یعنی اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے دین، دنیا اور انجام کے اعتبار سے، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے کہ میں اسے نہ کروں، اور مجھے بھی اس سے پھیر دے، میرے ذہن سے بھی نکال دے، اور اس کام کو بھی مجھ سے دور کر دے۔ اب وہ کام تو دور ہو گیا، وہ رشتہ تو دور ہو گیا، لیکن اب رشتہ کرنا بھی ہے، اب کوئی کاروبار کرنا بھی ہے، تو ساتھ ہی دعا کی وقدر، اور آپ قابو میں دے دیں، لی الخیر، میرے لیے بھلائی کو۔ یعنی قدر یقدر کا معنی مقرر کرنا بھی، طے کرنا بھی، یہ برے کام کو، برے نکاح کو، برے معاملے کو، بری تجارت کو مجھ سے پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے، لیکن میرے لیے بلائی مقرر کر دے، حیث کان، وہ بلائی جہاں بھی ہو، بس وہ میرے مقدر میں کر دے، صرف مقدر میں نہ کر، ثم ارضینی بہ، ثم پھر، آپ ارضا یرضی کا معنی خوش کرنا، یہ اس سے امر ہے، ثم ارضی، پھر آپ خوش کر دیں، بھی نی مجھے، بھی ہی اس کام کے ذریعے، یعنی برے کام کو مجھ سے پھیر دے، مجھے برے کام سے پھیر دے، اور جو بہتر ہے وہ میرے لیے مقرر کر دے، اور مجھے اس پر خوش بھی کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اب میں استخارہ کی دعا پڑھتا ہوں، آپ بھی اس کے تلفظ کو ساتھ ساتھ سیکھ لیں، با محاورہ ترجمہ کروں گا، ذہن میں جب تک یہ یاد نہ ہو تو آپ اردو میں مانگ لیں، لیکن اسے یاد لازمی کریں، کیونکہ جو عربی کلمات میں برکات ہیں وہ اردو میں نہیں۔ اللہم، اے اللہ، انی استخیرک بعلمک، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے قوت مانگتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور میں تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں، فإنک تقدر، پس بے شک
آپ قادر ہیں، ولا اقدر اور میں قدرت نہیں رکھتا، وتعلم اور آپ جانتے ہیں، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا، انت علام الغیوب آپ غیبوں کو بہت جاننے والے ہیں۔ اللہم اے اللہ، ان کنت تعلم اگر آپ جانتے ہیں، ان هذا الامر کہ یہ کام خیر لی میرے لیے بہتر ہے، فی دینی میرے دین میں، ومعاشی اور میرے روزگار اور میری دنیا میں، وعاقبت امری اور میرے کام کے انجام میں، فقدرہ لی اس کام کو میرے قابو میں کر دے، ویسرہ لی اور اس کو میرے لیے آسان بنا دے، ثم بارک لی فی پھر مجھے اس میں برکت دے دے، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ اور اگر آپ جانتے ہیں، ان هذا الامر کہ یہ کام شر لی میرے لیے بہتر نہیں، فی دینی میرے دین میں، ومعاشی اور میری دنیا میں، وعاقبت امری اور میرے کام کے انجام میں، فاصرفہ عنی اس کو مجھ سے پھیر دے، واصرفنی اور مجھے پھیر دے، عنہ اس سے، وقدر لی الخیر اور میرے لیے بلائی مقرر کر دے، ایث کان جہاں بھی ہو، ثم ارضینی پھر مجھے راضی کر دے، خوش کر دے، بھی اس پر۔ اللہ ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔